بھارت کی آبی جارحیت نہ روکی، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے رابطہ، پانی چھوڑنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ بتایا ستلج میں ہری کے پتن کی ڈاؤن سٹریم پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ فیروز پور زیریں پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں بند ٹوٹ گئے، درجنوں بستیاں زیر آب، شہر ڈوبنے کا خطرہ، ایمرجنسی نافذ، ریڈ الرٹ جاری، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جلال پور پیروالا کے لیے 38 کشتیوں کی مزید کھیپ روانہ، 25 ریسکیو بوٹ پہلے سے آپریشن میں مصروف ہیں۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی حساس قرار، 60 سے زائد موضوع جات سیلابی پانی کی لپیٹ میں، ہزاروں افراد پھنس گئے، شہری علاقہ فوری خالی کر دیں، مساجد میں اعلانات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رات بھر انخلاء آپریشن کی براہ راست نگرانی کی، کہا انتظامیہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ صورتحال اور آپریشن کو تھرمل امیجنگ ڈرونز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ملتان میں آئندہ 3 روز تک سیلابی صورتحال برقرار رہے گی، ڈی جی پی ڈی ایم اے نے آگاہ کر دیا۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,64,000 کیوسک ریکارڈ، وقفے سے بارش کے باعث متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، ہزاروں افراد سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں کئی دیہات زیر آب، خیرپور ٹامے والی، رحیم یار خان اور لیاقت پور میں ہزاروں ایکڑ اراضی ڈوبنے سے تباہی۔ بڑا سیلابی ریلا راجن پور سے گزرے گا، سیلابی ریلے سے رنگ پور کے 28 موضع جات متاثر۔ سیلابی ریلے نے اونچ شریف کے مضافاتی علاقوں میں تباہی مچا دی، 4 فٹ پانی گھروں میں داخل، چھتوں پر پناہ لیے لوگ امداد کے منتظر۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں آئندہ 24 گھنٹے میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا 10واں سپیل 9 ستمبر تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم، گجرانوالا، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں ہوں گی۔ ناروال، حافظ آباد، ساہیوال، قصور، جھنگ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ 9 ستمبر تک ڈیرہ غازی خان، رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ بڑے شہروں میں مانسون بارشوں سے ندی نالے بکھر سکتے ہیں۔ 4 مہینے سے مانسون ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اگلے سال مانسون کی پیشگوئی اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سیلاب سے اموات کی تعداد 60 ہو گئی، 4,335 موضع جات اور 42 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 21,47,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چاول، کپاس اور گنے کی فصلیں تباہ، 18 لاکھ سے زائد زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ سیلاب متاثرین کے لیے بڑے پیکج کی تیاری شروع کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈینگی سمیت دیگر امراض پھیلنے لگیں، گجرات میں سیوریج سسٹم ہی نہیں۔ پاکستان کو ایک بار پھر سیلاب کی ہولناک صورتحال کا سامنا ہے۔ سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، ماحولیاتی انصاف کے لیے سب کو مل کر آواز اٹھانا ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، بولے پارلیمانی سفارتکاری مذاکرات باہمی احترام اور رابطوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پائیدار علاقائی امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان نے کبھی بھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا، افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنایا۔ بھارتی حکومت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے دنیا میں اپنا موقف مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر 1,56,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 1,800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,56,080 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 100 انڈیکس 1,56,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اظہار اطمینان، کہا پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے حکومت کی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافے سے صنعتیں لگیں گی، برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا ہے، کیسز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مقرر کیا جائے گا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، بولے سپریم کورٹ میں عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل فعال کیا گیا ہے۔ عدالتی نظام میں شفافیت سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا، مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے۔ پنجاب میں پہلی بار وائلڈ لائف کا سینسس ہو رہا ہے۔ گرین پنجاب بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جنگلات کے احاطے کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے سے متعلق ورک شاپ سے خطاب، کہا کوئی حکومت فارسٹ کور نہیں بنا سکتی،
فارسٹ کور سوسائٹی اور عوام کے اشتراک سے بن سکتا ہے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے بہت سے اقدامات جاری ہیں۔ کراچی میں آج کل اور پرسوں بارش کا امکان ہے۔ نالوں کی صفائی کا کام اطمینان بخش ہے۔ بلدیاتی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ 14 انڈر پاسز میں نکاسی کے لیے پمپس لگا دیے گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں مشینری کے ساتھ عملہ بھی تعینات ہوگا۔ اسکول اور کالجز کھلے رہیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس۔ آبی سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ کو قوم کا سلام۔ ملک بھر میں یوم بحریہ آج منایا جا رہا ہے۔ بہادر سپوتوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ جنگ ستمبر میں آرمی اور فضائیہ کی طرح بحریہ نے بھی بھارت کو دھول چٹائی۔ آپریشن دبارکا پاک بحریہ کی تاریخ کا سنہری باب۔ پاک بحریہ نے بھارتی بندرگاہ دبارکا پر کامیاب حملہ کیا۔ بھارتی ریڈار اسٹیشن کو تباہ کر کے اہم کامیابی حاصل کی۔ کراچی سے 350 کلومیٹر دور دبارکا کو بھارت کے دفاعی قلعے کی حیثیت حاصل کی۔ پاک بحریہ نے محدود وسائل کے باوجود عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ موبائل فون سمز کا ڈیٹا لیک ہونے کا معاملہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کا فوری نوٹس۔ معاملے کی چھان بین کے لیے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی۔ انویسٹیگیشن ٹیم ڈیٹا لیکیج کے معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی۔ ملوث عناصر کا تعین کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تحقیقاتی ٹیم 14 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ امریکی صدر کی حماس کو آخری وارننگ، اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں۔ ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل میری شرائط مان چکا ہے۔ شرائط قبول نہ کرنے پر حماس کو خطرناک نتائج سے خبردار کر رہا ہوں۔ یہ میری آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی وارننگ نہیں دوں گا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ کے حوالے سے جلد کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ روس یوکرین کی صورتحال پر خوش نہیں ہوں۔ ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں، اب تمام فریقین خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ 3 روز میں 3 عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ صہیونی فورسز کے عمارتوں، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر حملے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 87 فلسطینی شہید، 409 زخمی۔ شہداء میں امداد کے منتظر 16 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی خاندان پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ، 2 افراد زخمی۔ ویڈیو میں اسرائیلی آبادکاروں کو فلسطینی خاندان کو دھکے دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی ایک بار پھر سے حماس سے ہتھیار ڈالنے کی شرط، یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، کہا اسرائیل جنگ روکے اور غزہ سے نکل جائے تو تمام یرغمالی رہا کریں گے۔ مسلمانوں کو اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی ریاست شرمناک جرائم کر رہی ہے۔ احتجاج کرنے والے مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات بھی ختم کریں۔ صہیونی ریاست سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف برسلز میں ہزاروں افراد کا احتجاج، یورپی کمیشن کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف مارچ، اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ۔ اٹلی کے شہر ملان میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ پولیس نے 890 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا نیتن یاہو سے جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ ایران کا جوہری پابندیاں قبول کرنے پر مشروط آمادگی کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے بین الاقوامی پابندیاں اٹھانے کے بدلے ایران جوہری پابندیاں قبول کر لے گا۔ جوہری پروگرام کی نگرانی اور افزودگی پر پابندیوں کے حقیقت پسندانہ اور دیرپا معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ یورپی ممالک کو امریکہ سے ہٹ کر پالیسیاں بنانے کا مشورہ۔ میکسیکو میں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ، ہزاروں افراد نے بیک وقت کوڑا کرکٹ جمع کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ بیک وقت سڑکوں، پارکس اور عوامی مقامات سے ٹنوں کے حساب سے کچرا صاف کیا۔